حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى آبائه وأزواجه وذرياته ولبيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح الدار السلام. اللهم صل على شفيع في جميع الأنام. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا. أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. ایک مرتبہ اور بآواز بلند روشن اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وعلی آباء سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالی جل مجدہ ولا اسمہ ولا غیرہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب و فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت نہایت ہی محترم و محتشم سامعین اور ناظرین حضرات، آج کی تقریب سعید جناب حاجی محمد اعظم صاحب اور جناب محمد عظیم صاحب اور جناب حافظ محمد انصر صاحب اور جناب محمد خالد صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے اصل ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت قبر میں ان کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے، ان کے شان کے اندر ان کے مقام کے اندر بلندی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کو جنت کے بالا خانوں میں بلند و افضل مقام نصیب فرمائے اور جمعہ کا بازار و دار السلام کا ماحول نصیب فرمائے. اہل سنت کا یہ مزاج ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اعتدال کے راستے کو اپناتے ہیں، اعتدال کے راستے پر چل کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اسٹیج کی زینت میرے برادر مکرم، میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا میاں عبدالقیوم رضا رشیدی صاحب موجود ہیں اور قبلہ بڑے خوبصورت انداز میں جنہوں نے نعت پڑھی ہے جناب حافظ عبدالستار نیازی صاحب دمت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے. برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری فیاض صاحب بھی موجود ہیں اور قبلہ حافظ محمد عالم صاحب موجود ہیں. انتہائی مہربان حافظ محمد زبیر صاحب بھی موجود ہیں اور جتنے بھی احباب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے اور کچھ سبق لینا ہے. وقت کا سب سے قیمتی چیز جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، وہ وقت ہے. وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے اور یہ سٹیج کی اس سپیکر کی ذمہ داری یہ ہے مائک کی کہ آپ تک جو آواز پہنچے
وہ حق کی ہو، سچ کی ہو اور اعلیٰ اور عرفہ ہو، تاکہ زندگیوں کے اندر تبدیلی ہو۔ یہ اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی بندے کو راضی کرنے کا مقصد ہوتا ہے، تو اس میں وسعت نہیں ہوتی، بقا نہیں ہوتی، اس میں فنا ہوتی ہے۔ بقا اس میں ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ہے وہ اپنے گھر سے چلا، انسانی شکل میں ایک فرشتہ اس کے سامنے آیا۔ اس نے پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہیں کہا کہ میں آج فلاں بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ فرمایا قرض دینا ہے؟ انہیں کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی احسان کبھی زندگی میں اس نے کیا ہے، وہ چکانے جانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیوں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملاقات کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا گواہ ہو جا، اللہ نے اس رضا کی خاطر، وہ بھی تجھ سے ملتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو بھی اس سے ملتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ رب العزت نے اس رضا کی خاطر دونوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ ہوتی ہے بقا، جس میں ملاقات میں بقا ہوتی ہے، بات میں بقا ہوتی ہے۔ تو احباب ذکر، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام، اپنے والدین کا ان کو محبت بری نظر سے دیکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور والدین کے یہ دونوں کے حقوق ہوتے ہیں، یاد رکھیں، والدین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ دونوں جب یہ تعین کر لیں، اس چیز کو اختیار کر لیں، اللہ رب العزت اس گھر پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ یاد، آج کا ہمارا موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور یہ اہل سنت کا مزاج بھی یہی ہے کہ جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے تب بھی حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، معراج کا مہینہ آتا ہے جب بھی حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، شب برات کا مہینہ آتا ہے تب بھی حضور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی جس مجلس میں، جس محفل میں دیکھا جائے حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا ذکر کر کے اپنی قبر کی تیاری کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو کائنات کے اندر اس طرح چمک رہا ہے، زمانہ اگر دیکھنا چاہے، زمانے کی نظر میں شاید سورج چمکتا ہوگا، چاند چمکتا ہوگا، نہیں، حضور کا اسوہ حسنہ کی چمک چاند سے زیادہ ہے۔ حضور کے اسوہ حسنہ کا حضور کی چمک اتنی ہے کہ سورج سے زیادہ ہے۔ سورج کے سامنے کوئی پردہ آ جائے وہاں روشنی نہیں ڈالتا، میرے حضور کی سیرت کی چمک اتنی ہے، وہ کتنے پردوں میں چلی جائے اللہ رب العزت حضور کی سیرت کی برکت سے دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ حضور کی سیرت کیا ایک نام کا نہیں، بلکہ حضور کی سیرت یہ ہے کہ جتنا بھی اچھا عمل کیا جائے، جتنا بھی خیال کیا جائے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، وہ یہ کہے گا میرے حضور نے کہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ ہمیں کیا خبر تھی اللہ کیا ہے، ہمیں کیا خبر تھی والدین کی عزت کیا ہے، ہمیں کیا خبر تھی حسن معاشرت کیا ہے، ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ حسن اخلاق کیا ہے۔ یہ سب میرے حضور کا در سے فیض ملتا ہے، جس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم مشکات شریف کی حدیث ہے، 3 در کے ساتھ، یہ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ رب العزت نے اپنے آگے 70,000 پردہ رکھا
رکھا ہوا ہے. اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے نہ زمین والا زندہ رہتا ہے نہ آسمان والا زندہ رہتا ہے. کائنات کی ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے. کون کسے خبر ہو اللہ کس سے راضی ہوتا ہے, کون کسے خبر ہو اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. یہ خبر محبوب کائنات نے بتا دی ہے. وہ وہاں کی خبر رکھتے ہیں, یہاں آ کے سب کو بتا دیتے ہیں. کوئی بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. کس کو کیا خبر اللہ کن سے ناراض ہوتا ہے, کن سے راضی ہوتا ہے. نہیں بابا, اصل چیز یہ ہے در مصطفیٰ سے چک کر خیرات لینے والے کو یہ خبر ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, میرے مصطفیٰ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. آج کا مختصر اور جامع بیان کرنے کی کوشش کرنے کی, سعادت حاصل کرنے کی یہ سوچ رکھتا ہوں. آگے رب کے سپرد ہے, اس نے جو توفیق عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں؟ فرمایا ہاں میرے ماں باپ بوڑھے ہیں. فرمایا ان کی خدمت کر, اللہ جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. پھر ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کی سعادت کیا ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا قبول شدہ حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. وہ بندہ جائے بھی, کعبہ کے چکر بھی لگائے, وہاں اپنا خرچہ بھی کرے, سفر بھی کرے, پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن آقا کریم نے فرمایا قبول شدہ حج کا سند اور مہر لگا دی. بابا جب تو اپنے والدین کا ادب کرے گا, احترام کرے گا, مت خیال کرنا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ملے گا یا کیا نہیں ملے گا. تجھے سب کچھ ملے گا اگر ادب و احترام کرے گا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بار کوئی دیکھتا ہے, یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں, ہم بھی اسی گھر میں رہتے ہیں, ہمارا گزر وقات بھی اسی گھر میں ہوتا ہے, یا رسول اللہ ایک بار تو دیکھا, حج کا ثواب تو مل گیا, کیا 2 بار بھی دیکھنے سے حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں 2 بار دیکھنے سے. پھر فرمایا اگر 3 بار دیکھا جائے, فرمایا 3 قبول شدہ حج کا ثواب. فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کتنی بار بندہ دیکھتا ہے, کتنی بار دیکھتا ہے, لیکن اس میں شرط ایک ہے, دیکھنے سے اس میں محبت کی شرط لگا دی ہے. محبت سے دیکھے پھر قبول شدہ حج کا ثواب ہے. اور یہاں سے ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے ضروری بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ہے عائشہ آج جو مانگو گی عطا کر دیا جائے گا, جو کہو گی مانی جائے گی. یہ بالکل کائنات کا مالک ہی کہہ سکتا ہے, ہر بندہ تو نہیں کہہ سکتا. جس کے ہاتھ میں خزانوں کی چابیاں ہوں وہی کہتا ہے. بندے کی یہ اوقات نہیں کہ وہ یہ جملہ کہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو کہو گی مانا جائے گا, جس طرح کہو گے وہ آپ کی بات پوری کر دی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کہا کہ مجھے مہلت دی جائے, کچھ لمحہ دیے جائے, کوئی اوقات دیا جائے, فرمایا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ کے آتی ہوں, اپنا بابا جانی سے پوچھ کے آتی ہوں. پوچھا ابو جان آج آقا کریم نے یہ فرمایا کہ وہ معراج والی رات جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ آپ نے پوچھ کے لانا ہے. وہ راز و نیاز کی باتیں پوچھنا. حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر پوچھی, فرمایا یا رسول اللہ راز و نیاز کی باتیں تھی وہ آپ بتا دیں.
آقا نے فرمایا جو بتائی جاتی ہے وہ راز و نیاز کی نہیں رہتی، وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ فرمایا کوئی ایک بات، فرمایا جو دو دلوں کو جوڑتا ہے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، دو دلوں کو جوڑتا ہے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو رونے لگے، اتنے زارو قطار روئے، حالانکہ ظاہری بات کوئی نہ تھی کہ وہ رویا جائے، کوئی ظاہری معاملہ ایسا نہیں تھا جس سے بندے کو اتنی تکلیف ہو، لیکن آپ زارو قطار رو رہے تھے۔ اما عائشہ نے پوچھا ابو جان وجہ کیا ہے؟ بات تو خوشی کی ہے، دلوں کو جوڑا، رحمتوں کو حاصل کر لیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہوا نا، جس نے دلوں کو جوڑا اس پہ تو رحمتوں کا نزول ہوا، آئے جس نے دلوں کا توڑ دیا اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ وہ احباب ذوالفقار، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جب بندہ صبح کو بیدار ہوتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، جو ہی دونوں آنکھیں کھلی اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی اس نے وضو نہیں کیا، ابھی اس نے نماز فجر ادا نہیں کی، اگر وہ تہجد گزار ہے ابھی وہ تہجد تک نہیں پہنچا، ابھی ذکر تک نہ پہنچا، ابھی تک مصلے تک نہیں پہنچا، ارے اس کے لیے جنت کے دو دروازے آنکھ کھلنے کے ساتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ارے کہا اس کے لیے جنت کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں اس کے والدین دونوں اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، جنت کے دروازے دونوں کھل گئے، وجہ کیا؟ وجہ اس کی والدہ بھی راضی، اس کا والد بھی راضی، اس کے لیے رب تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ابھی تک اس کی آنکھیں کھلی ہیں، جو ہی آنکھیں کھلی جہنم کے دو دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی اس نے گناہ کیا نہیں، ابھی کوئی جھوٹ بولا نہیں، ابھی کوئی چغلی کھائی نہیں، ابھی کسی کو برا بھلا کہا نہیں، ارے وجہ کیا ہے؟ جہنم کے دو دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جب وہ سویا تھا اس وقت اس کی والدہ اس کے والد اس پہ ناراض تھے، اس لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارے تو نمازی بنتا پھر، تو حاجی بنتا پھر، اگر تیرے والدین ناراض ہیں، جب تو صبح جاگا تیرے لیے دو جہنم کے دروازے کھول دیے گئے۔ والدین یہ عزت اور عظمت کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ فلسفی ہو، کوئی فکر ہی رکھتا ہو، کوئی عالم دین ہو، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہو، کہتا ہے میرے پاس علم ہے، میرے پاس فلسفہ ہے، میرے پاس منطق ہے، میرے پاس ریاضی ہے، کوئی بھی علم کا دعویٰ کرتا ہو، اگر والدین کا ادب نہ کرتا ہو، خدا کی عزت کی قسم اللہ کی بارگاہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ والدین یہ جو آیت بینات ہے اس میں یہ تخصیص نہیں ہے، جتنی بھی آیت والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے قرآن کے اندر آئی یہ تخصیص نہیں ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ جب زندہ ہو تو ان کا ادب کرو، جب دنیا سے چل بسیں تو پھر چھوڑ دو، یہ نہیں ہے۔ فرمایا جب بھی تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہماری شریعت کتنی جامع ہے، کتنی اعلیٰ شریعت ہے، کتنی مضبوط شریعت ہے۔ اگر زندگی میں کسی کی غلطی ہو گئی ہے، اپنے والدین کا ادب نہ کر سکا، احترام نہ کر سکا، وہ اس دنیا سے چل بسے، اب خیال آتا ہے کاش میں اپنی والدین کی خدمت کر لیتا، ان کا خیال کر لیتا، لیکن اب خیال آیا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں بابا، کوئی اور مذہب ہوگا جو کسی کا ہاتھ چھوڑ دے، ہماری شریعت ہر لمحے ہر وقت اس کا ہاتھ تھام کے رکھتی ہے۔ ارے تو آ، تیرا میں ہاتھ تھام کے جنت کے دروازے تک لے جاتی ہے۔
مایوسی ہماری شریعت تو نہیں سکھاتی، وہ کم ہمتی ہماری شریعت تو نہیں سکھاتی۔ ہمت باندھ کے رکھ، ہمت کو مضبوط کر، لیکن شرط ہے تو شریعت والا ہو، شرط ہے تو اسلام کو ماننے والا ہو، شرط یہ ہے اسلام پر مضبوط سے مضبوط کر اپنا عقیدہ رکھنے والا ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ شریعت تجھے یہاں سے پکڑے گی، پکڑ کے وہاں کھڑا کرے گی، سرکار کے دروازے تک لے جائے گی۔ فرمایا تو مایوس کیوں ہوتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سن آقا کا فرمان کیا فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر زندگی میں کوئی غلطی کر بیٹھا، اگر وہ دنیا سے چل بسے ہیں، روزانہ ان کے لیے استغفار کیا کر، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمانداروں میں تجھے بھی شامل فرما دے گا، فرمانداروں میں شامل فرما دے گا۔ نافرمانوں سے تیرا نام کٹ جائے گا، تجھے خیر خواہوں میں شامل کیا جائے گا۔ آئیو جس گھر میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد ہے، آقا نے فرمایا وہ گھر میں بڑا برکت ہے، بڑی برکت ہے جس گھر میں والدین موجود ہو اور ان کا خیال رکھا جا رہا ہو، ان کی عزت کی جا رہی ہو، ان کو ان کے سامنے عاجزی کے پر بٹھائے جا رہے ہو، ان کے بات سے اپنی بات اونچی نہ ہو، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ ہو، تب پست آواز رکھنے والا، ادب و احترام کرنے والا اولاد ہوتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم وہ کسی میدان میں ذلیل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت والدین کے عزت کرنے کی برکت سے ہر جگہ عزتوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ آج کے بعد ہم نے یہ خیال کرنا ہے، مت یہ اپنے ذہن میں یہ نہ کوئی خیال کرے مولوی کی تقریر تھی، وہاں بیٹھ کے ہمیں سنا گیا، بھائی مولوی کی تقریر کو چھوڑ دے، آقا کے فرمان کو سامنے رکھے، کسی مفتی کی فکر کو سامنے نہ رکھے، کسی مفتی کے فتوے کو سامنے نہ رکھے۔ جب آقا کا فرمان آ جائے اپنے سر کو جھکا کے مان لینے میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی یہ ہے، آپ اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ جب والدین اپنے گھر سے یہ بات نہ ہو، اپنے والدین کا ادب و احترام نہ کیا جائے، تو یاد رکھ لو پھر اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کی رزق میں برکت نہیں رہتی، اس کی عزت میں برکت نہیں رہتی۔ جب وہ دنیا سے چل بسے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ جہاں تمہاری والدین کی قبریں، ان کو سلام کرو اور سب کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے کے لیے دعا کرو، فرمایا جتنے قبرستان میں ہیں سب کے لیے دعا کرو، سب کے لیے دعا کرو۔ اور فرمایا یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ امام جلال الدین سیوطی حضور کی امت کا وہ مرد ہے، وہ ہستی ہے جس نے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ حضور کی زیارت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم حدیث پڑھا رہے تھے، آپ نے فرمایا مولانا یہ حدیث نہیں ہے، فرمایا سند کو دیکھتا ہوں، متن کو دیکھتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا نہیں، میں تیری مانوں یا حضور کی مانوں؟ میں تیری مانوں یا حضور کی مانوں؟ فرمایا حضور کہہ رہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری حدیث نہیں ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے، آپ کہتے ہیں جب تم قبرستان کے اندر جاؤ ایک بار سورہ یاسین پڑھو، پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ سب کو ثواب پہنچاؤ، سب کو ثواب پہنچاؤ۔ اگر حضرت آدم سے لے کر آج تک تم ثواب پہنچاؤ گے، جتنے بندے فوت ہوئے ہیں، جتنے کائنات کے اندر اس دنیا سے چل بسے ہیں، سب کے برابر سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب عطا کیا، سب کے برابر۔ اگر کسی قبرستان کے اندر 100 قبر ہے، سورہ یاسین ایک بار پڑھی ہے، بھائی پڑھنے والا ایک بار ہی پڑھتا ہے، لیکن ثواب حاصل کتنا کیا جاتا ہے؟ 100 مرتبہ سورہ یاسین۔
100 بار. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی قبر کی تیاری کرنے کے لیے 10 بار سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھا کرو. کتنی بار؟ 10 بار پڑھا کرو. اور جو 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، سورہ توحید کو پڑھتا ہے، رب تعالیٰ قیامت والے دن جب اس کا وہ محل جس میں اس کو رکھا جائے گا، اس کو جمعے والے دن اس سے نکالے گا. کہے گا نکلو اے جنتیوں، آج آپ نے نکلنا ہے. وہاں رب تعالیٰ کی خاص کسی مقام پر رب تعالیٰ کی زیارت کی جائے گی. رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا. وہ دیدار کر کے جب واپس پلٹیں گے، ان کے نگاہ میں آنے والی حوریں وہ کہیں گی یہ کس منڈی سے، کس بازار سے، کس دکان سے، کس شہر سے اتنا حسن خرید کر لائے ہو؟ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، پہلے سے زیادہ نور برس رہا ہے. بتاؤ یہ کس بازار سے لے کر آئے ہو، کس منڈی سے لے کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے کسی بازار، منڈی، دکان سے یہ نور لے کر نہیں آئے. سورہ اخلاص پڑھنے سے رب تعالیٰ نے یہ زیارت کا شرف عطا فرمایا. اس سے ہمارے چہروں میں رونقیں آ گئی ہیں. اس وجہ سے ہمارے چہروں میں نور آ گیا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، کوئی چٹا بادام ہو سی، زندیاں اسی نوکر دے مر گئے دے مٹی بھی غلام ہو سی. شرط یہ ہے بھائیو، یہ جتنے دنیا کے سہارے ہیں یہ سارے بس چھوٹ جانے والے ہیں. یہ آنکھ کھلنے کی، یہ کھلے آنکھوں کے سامنے ہمیں سہارے نظر آتے ہیں. جب یہاں سے چلے گے تو سہارے سب ٹوٹ جائیں گے. ہمارا سہارا وہی کام آئے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. اگر اس راستے کو، صراط مستقیم کو ہم نے چھوڑ دیا، یاد رکھ لیں ہمیں دنیا خسارہ ہی خسارہ نظر آئے گی. اگر ہم نے اس راستے پہ چلے، اس راستے کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، جب اس دنیا سے جانے والا جائے گا تو یہ نہیں کہے گا افسوس اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ حدیث مبارکہ بخاری کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ذکر الہی میں اپنی رب تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کرنے والا اور اس کی نسبت رکھنے والا دنیا سے جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے پہلے ایک سما مہیا کرتا ہے، اس کو جنت کے نظارے کرواتا ہے، جنت کی بہاروں کو دکھاتا ہے، جنت کی ہریالی کو دکھاتا ہے، جنت کی نہروں کو دکھاتا ہے. بندہ پتہ کیا کہتا ہے، یارو اتھے تو مسئلے ہی بڑھے رہے، اتھے کدے بیماری، کدے دکھ، کدے تکلیف، کدے کچھ. او جڑی وادی نظر آئی ہے، کیا ہی بات ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. کہتا ہے کاش میں اس وادی میں ہوتا، کاش میں اس محل میں ہوتا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ساری زندگی اس نے میری مرضی کے مطابق بسر کی ہے، کہ میری چاہت کے مطابق جس طرح میری رضا تھی اس طرح اس نے زندگی بسر کی ہے. دیکھ لی ہے اس نے اپنی جنت، دیکھ لی ہے اس نے اپنے ٹھکانہ. یہ کاش کہہ رہا ہے کہ میں اس جگہ پہنچ جاتا. فرمایا فرشتے چلا جا، میرا بندہ میرے پاس آنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے. ضائع نہ فرما، ضائع نہ فرما سرفروشی کو میری، مٹی میں نہ ملا کرم جوشی کو میری. کفن پہن کے آیا ہوں اے رب غفور، دبا نہ لگے سفید پیشی کو میری، دبا نہ لگے سفید پوشی کو میری. سنا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں گے، سنا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں گے. روئے گا زمانہ اور ہاتھ بھی ملے جائیں گے، روئے گا زمانہ اور ہاتھ بھی ملے جائیں گے. آج خود نہیں ہم لوگ جانے والے، آئے گا بلاوا تو ہم بھی چلے جائیں گے. لہٰذا زندگی کے اوقات، زندگی کے لمحات انتہائی قیمتی ہیں. بھائیو مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کی دل آزاری کرنا، مقصد یہ تھا کہ حق کا پیغام پہنچانا.
تو اپنے والدین کا ادب و احترام اس طرح کرنا ہے جن کی حیات ہیں. اگر غلطی ہوگی تو معافی مانگنے میں، ہم دنیا سے معافی مانگتے پھرتے ہیں، اگر والدین سے معافی مانگنے میں عزت ہے، بلندی ہے، رفع کرے کہ میں بہت بڑا بندہ ہوں، وہ بالکل زیرو ہے. وہ بالکل کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زخرف کھیلنے سے منع فرمایا تھا. زخرف ایک کھیل ہوتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں. اس طرح کنکری رکھتے ہیں اور اس طرح چلائی جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخرف نہ کھیلا کرو. جس طرح یہ نا پنجابی بھی جنہوں بانٹے کہندے نے، ساڑھی زبانی پرول کہندے نے، ان کو عربی میں زخرف فرمایا زخرف نہ کھیلا کرو، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. زخرف فضول کھیل، یہ حدیث پاک کے اندر ہے. فرمایا زخرف فضول کھیل، اس سے بچا کرو، اس سے شکار تو ہوتا نہیں، کسی آنکھ میں لگ جائے تو نقصان ہوتا ہے. زخرف نہ کھیلا کرو. اپنے بیٹے کو صحابی نے بتایا، فرمایا بیٹا زخرف نہیں کھیلنا. دوسرے دن پھر کھیل رہا تھا. میں کہا میرے آقا کی بات تو نہیں مانتا. فرمایا قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد تجھ سے کلام نہیں کروں گا. یعنی اولاد سے ناراض اگر ہونا ہے تو حضور کی شریعت کے لیے ہویا کرو، یہ اس میں برکت ہوتی ہے. اور کسی کام کے لیے ہم ناراض ہوتے ہیں اولاد سے، لیکن کاش کبھی یہ نہیں، بھائی بیٹا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بیٹا تم نے یہ کام، یہ آج تو نے بتا قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں. اگر ہم اولاد کو اس طرح کا طرف لائیں گے تو اولاد ادب کرنے والی ہوگی، احترام کرنے والی ہوگی. دعا کرے ہم سب کو ادب والا بنائے، احترام والا بنائے. جن کی اولاد ہے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو تابعدار بنائے، اور جن کی اولاد نہیں اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی، اور یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. آقا جی آپ کی جستجو میں جینا، آپ کی جستجو میں مرنا. میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جی آخری لمحے جب آئیں، کاش آپ تشریف لائیں، اپنے چل
सफ़ी गुनगुनाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका खुदा के अफजलो